الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اس نعمت کی کما حق قدر نہ ہو، لیکن جب ہم اگلی زندگی میں جائیں گے اور جانا ضرور ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا، تو وہاں جا کے یہ پتہ چلے گا کہ بھئی ایمان کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. وہاں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور جو لوگ اس دنیا میں ایمان سے محروم رہے ہوں گے، ان کی ذلت، ان کا غم، ان کا صدمہ، حسرت ناقابل بیان ہوگی. تب اہل ایمان کو پتہ چلے گا صحیح معنی میں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. ہم لوگ چونکہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے تو ہمیں ایمان آسانی سے مل گیا، مشقتیں اٹھانی نہیں پڑی. اس لیے ہم غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ ایمان کی اہمیت، قدر و عظمت اور ایمان کے تقاضوں پر جیسا عمل ہمیں کرنا چاہیے اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. لیکن جن حضرات کو بڑی بڑی قربانیاں دے کر ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور اس ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ کیسا ظالمانہ برتاؤ کیا گیا، معاشرے نے ان کے ساتھ کیسی کیسی نازیبا حرکتیں کی، ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کن کن مراحل سے گزر کر اس عظیم دولت کی حفاظت کی ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو کیسی قوت عطا فرمائی کہ جب ایمان لے آئے اور اللہ نے ایمان کی چاشنی دل میں پیدا کر دی اور حلاوت نصیب ہو گئی، تو آگ میں جلنا گوارا ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا ہے، مال کی بربادی گوارا ہے، رشتہ داروں کا الگ ہونا گوارا ہے، مگر ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں. اور ایمان پر عمل 100%
ان کا جذبہ رہا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لے آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی تھیں اور وہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ والدہ کو جب پتہ چلا کہ سعد ایمان لے آئے تو بہت ناراض ہوئی اور یہ کہا کہ اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوک ہڑتال کر دی جب تک یہ سعد واپس کفر کی طرف نہ لوٹ آئے۔ اب بوڑھی عورت کئی وقت کھانا نہ کھائے تو حال ویسے ہی خراب ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جو دیگر بچے تھے وہ نلکی ڈال کے زبردستی ان کے منہ میں کھانا پہنچاتے تھے اور انہیں لعنت ملامت کرتے تھے حضرت سعد کو کہ یہ ماں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ کئی دن اس میں گزر گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ماں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سن لے کان کھول کے، تو زندہ رہے یا مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب میرے دل میں ایمان آ گیا اللہ ایک ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخرت میں جانا ہے، اب یہ تو چھوڑ نہیں سکتا، تو چاہے جیے چاہے مرے، سن لے کان کھول۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں، لیکن اگر والدین کسی کو شرک پر مجبور کریں تو ہرگز ان کی بات نہ مانی جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر وہ مخلوق اللہ کی نافرمانی کا حکم دے۔ والدہ کا رشتہ، والد کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے، لیکن جب اس کا مقابلہ اللہ رسول سے ہو جائے تو کچھ عظیم نہیں ہے۔ اب اللہ رسول کی بات چلے گی، والد والدہ کی نہیں چلے گی، رشتہ داروں کی نہیں چلے گی۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس ایمان کی قدر کریں، یقین دل کے اندر بٹھائیں، جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اسے بھی مانیں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو بھی مانیں۔ ایمان تو اسی کا نام ہے۔ دیکھ کے آدمی مان لے یہ کیا بڑی بات ہے، دیکھ کے تو سبھی مان لیتے ہیں، دیکھ کے تو یہ کافر بھی مان جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے کہ جی اب تو ایمان لے آئے، اب آپ ایک مرتبہ اور بھیج دیجئے، دنیا میں بڑے پکے مسلمان بن کے آئیں گے، نیکوکار بن کے آئیں گے۔ تو یہ بھی وہاں جا کے مان لیں گے کیونکہ سب نظر آ جائے گا۔ وہ ماننا کیا ماننا ہے بھئی، دیکھ کے ماننا کیا ماننا بڑی بات ہے، وہ تو سب مانیں گے، جھک مار کے مانیں گے۔ ماننا تو وہ ہے جو غیب سے مانا جائے، نظر نہ آئے تو بھی مانے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے ذریعے سے جو باتیں بتائی گئیں، غیب کی باتیں جو پردے سے ہٹی ہوئی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، پھر بھی حضور کے کہنے پر مانا جائے، یہ ماننا اصل ماننا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک خاص امتیاز عطا فرمایا جو کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا۔
کہ آپ کو آسمانوں پہ بلایا گیا، مکہ معظمہ سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، دورہ کرایا گیا۔ اور اس سفر کو سفر اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا، اور معراج کے معنی ہے سیڑھی۔ تو یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو براق پر سفر ہوا، اور براق ایک ایسا جانور ہے خچر کی طرح کا جو سپر فاسٹ ہے۔ آج دنیا والوں نے بہت تیز رفتار سواریاں بنا لی ہیں، ہوائی جہاز بنا لیے، ٹرینیں بنا لی، اور نہ جانے کیا کیا بنا لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل سواری براق اتنی سپر فاسٹ ہے کہ اس کی ایک ٹاپ وہاں پڑتی ہے جہاں اس کی نظر جاتی ہے، یہاں تک۔ تو چند ہی لمحات میں یہ فاصلہ طے ہو گیا، مکہ معظمہ سے لے کر فلسطین تک کا۔ پھر آپ نے وہاں پر اس سواری کو باندھا اور پھر مسجد میں نماز ادا کی۔ تو آپ کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، کہ آپ جو چاہیں اس میں سے نوش فرما لیں۔ تو آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی۔ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، اور آپ نے اسی لیے دودھ کو اختیار فرمایا۔ اصبت الفطرۃ، جو فطرت کی شان ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ بہرحال پھر سفر ہوا، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تحفوں سے نوازا، نمازوں کی فرضیت ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دینے کی بات ہوئی، اور یہ سارا سفر اتنا لاکھوں میلوں کا، اور میاں ایک ہی رات میں ہو گیا۔ صبح کو آپ نے فرمایا کہ میں رات ایسے ایسے گیا تھا۔ تو مکے کے لوگ انکار کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ میاں خواب دیکھ لیا ہوگا، دماغ حاضر نہیں ہے، نعوذ باللہ، بھلا ایسا کیسا ہو جائے گا، مسجد اقصی چلے جاؤ، اوپر چلے جاؤ، واپس بھی آ جاؤ، سب مذاق اڑانے لگے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مجھے زندگی میں کبھی ایسی ٹینشن نہیں ہوئی جیسی اس وقت ہوئی جب مکے کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اگر تم مسجد اقصی گئے تھے تو بتاؤ اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں، فلاں کھڑکی کیسی ہے، فلاں کیسی ہے۔ اب بولا بتاؤ، آدمی رات میں کسی جگہ جائے تو کیا وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کتنی کھڑکی، کتنے روشن دان؟ اب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام، فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے سامنے بیت المقدس کر دیا، اور جو وہ سوال کرتے تھے میں اسے دیکھ کے صحیح صحیح جواب دے رہا تھا۔ لوگوں نے آج یہ ٹیلی ویژن بنایا ہے اور ویڈیو بنائی ہے، وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ویسے ہی دکھا رہے ہیں کہ لوگ سینکڑوں میلوں۔ اب جب یہ سب باتیں ہو رہی تھیں تو کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور وہ بڑے باوقار آدمی سمجھے جاتے۔ وہاں جا کے لوگوں نے کہا کہ لو میاں، بڑا ایمان لاتے ہو، بڑا مانتے ہو، تمہارے ساتھی یوں کہہ رہے ہیں کہ چلے بھی گئے، آ بھی گئے۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے تو میں پوری گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا سچ کہا، ایسے ہی ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، ان کے کہنے پہ ہم قیامت پہ ایمان لے آئے، جنت جہنم پہ ایمان لے آئے، آخرت کی باتوں پہ ایمان لے آئے، تو یہ کہنا کیا بڑی بات ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان بالغیب، جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ سمجھ میں آئے تو بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی مانو، ہاں ثبوت صحیح ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک، جو بات قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، حضور سے صحیح سندوں سے ثابت ہو جائے، اب اسے ماننا ہی پڑے گا، اور جو عمل کی چیز ہے اسے عمل کرنا ہی پڑے گا، جس سے بچنا ہے اس سے بچنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آدمی نہ تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، نہ حقیقی معنی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں دل میں جمانی ہے، صبح شام اللہ کا شکر بجا لانا ہے ایمان پر۔ ایمان کے اندر 3 بنیادیں اصل ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہو، ذات و صفات میں یکتائیت، کہ وہ اکیلا پاورفل ہے، اس کے اوپر نہ کسی کا دباؤ ہے، نہ اس سے کوئی اپنی بات زبردستی منوا سکتا ہے، نہ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ حکومت، اقتدار، اختیار سب اسی کے پاس ہے، کوئی نہ دینے والا نہ لینے والا، نافع اور ضار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات دل میں بٹھانی۔ رسول اللہ کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر آخری پیغمبر نہ مانا جائے تو پھر ایمان کا کیا مطلب؟ پھر تو ناقص سمجھا جائے گا ایمان۔ ایمان کا کمال اسی کے اندر ہے کہ نبوت ختم ہو چکی، جو ہدایت آنی تھی آ چکی، جو رہنمائی کرنی تھی کی جا چکی، اب اس میں 1 انچ بھی گھٹاتی بڑھوتی نہیں ہونے والی ہے۔ اور تیسرا جو اہم عقیدہ ہے وہ ہے آخرت، کہ ہماری دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کچھ گزر گئی کچھ رہ گئی، اس کے بعد ایک زندگی آئے گی جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں سال میں بھی ختم نہ ہوگی، اور اس زندگی کی کامیابی کا مدار اس زندگی کے صحیح گزارنے پر ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کی بات مانے، جو رسول اللہ کے کہنے پہ چلے، اور جو اللہ سے ڈرے، اور جو تقوی والی زندگی گزارے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں۔ 3 باتیں کہی ہیں اس میں۔ اللہ رسول کی بات مانی جائے، جو کہیں وہ کرو، جو جس سے بچنے کو کہیں اس سے بچو، یہ مطلب ہے بات ماننے کا، زبانی کہنا کافی نہیں۔ یخش اللہ، جو گزری ہوئی زندگی ہے اس میں ڈرے کہ بھئی کہیں پکڑ نہ ہو جائے، توبہ کر لے جلدی، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا۔ یتقی کا مطلب اگلی زندگی تقوی کے ساتھ گزارے، تو پھر فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔